سورہ ہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے، اس کے اندر آخرت کے حالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، بڑی اس کی آیتیں محکم ہیں، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم، حکمت والے کی طرف سے، خبیر جو خبردار بھی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی، اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر، ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی جو نہیں مانتا ان کو ڈرانے والا ہوں، اور جو ماننے والے انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ وان استغفروا، اور یہ کہ بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں نفع پہنچائے گا بہت اچھا نفع، یعنی استغفار اور توبہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کا نفع پہنچاتے ہیں۔ جیسے حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے نا، تو جتنے لوگ آتے، کوئی آتا میری اولاد نہیں ہے، فرماتے استغفار کرو، کوئی کہتا ہمارے علاقے میں قید پڑ گئے، فرماتے استغفار کرو، کوئی آتا میرے پاس مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو، تو غرضے کہ جتنے آدمی آئے سب کو فرمایا استغفار کرو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب یہ سب کے لیے ایک ہی دم ہے اور کوئی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وجنات وانہارا، کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ مالوں میں مدد دے گا، اولاد کے لحاظ سے مدد دے گا، تمہارے باغات اور نہروں میں تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہر چیز کا بہترین علاج ہی استغفار ہے، تو یہاں بھی فرمایا استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا نفع دے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضیلت والے کو فضیلت عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ مڑ گئے، فَإِنِّي أَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ تم پر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا خبردار، انہم یسنون، بے شک وہ منافق جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، یسنون صدورہم، دورہ کرتے ہیں سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اس سے، یعنی پیچھے ہوتے اور چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ سے نکل جاتے، تو اس طرح دورے ہو کے نا تو نکل۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ ڈھانپتے ہیں اپنے اوپر کپڑے، یعنی وہ اوپر کپڑے اوڑھ کے تو آہستہ آہستہ سے درمیان سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ علم والا سینوں کے بھیدوں کا بھی، یعنی سینوں کے بھیدوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وما من دابة، اور نہیں ہے کوئی جانور، بالارض زمین میں، دبا یدبو کا معنی لغوی ہے، ما یدبو علی الارض، جو زمین پر چلتا ہے، اس میں انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے سب آ جاتے ہیں۔
تو کوئی ایسا جانور حیوان نہیں ہے زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ ہی پر اس کی روزی ہے، یعنی ہر چیز کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ ان کو پہنچاتا ہے۔ یعلم مستقرها و مستودعها، اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی جائے امانت کو بھی جانتا ہے۔ مستودع اس جگہ جہاں پر آدمی بے بس ہو کے رہتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں ہے، اب آدمی کا کوئی بس نہیں، اور اسی طرح قبر میں، تو مستودع سے مراد یا تو ماں کا پیٹ ہے یا قبر ہے۔ مستقر دنیا میں جس جس جگہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو کیڑے مکوڑے حیوان جتنی بھی چیزیں ذی روح ہیں کھاتی ہیں کوئی چیز، اللہ تعالیٰ ہر ایک تک روزی اس کی پہنچا رہا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کتاب مبین میں موجود ہے، یعنی ہر ایک چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کس کو روزی پہنچانی ہے، کتنی روزی پہنچانی ہے، کب تک روزی پہنچانی ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین بننے سے پہلے پانی تھا، اس پر عرش تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہیں آزمائے، ایُّکم کون تم میں سے احسن عملا اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ اگر تو کہے انکم بے شک تم لوگ مبعوثون اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت موت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو کھلا۔ کہتے کس طرح مرنے کے بعد اٹھنا، یہ تو کوئی جادو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر اخرنا عنہم لیٹ کر دیں ان سے العذاب عذاب الی امت معدودہ گنتی کی مدت تک، لَيَقُولُنَّ ضرور کہیں گے ما یخبسو کس چیز نے روک لیا اس کو، یعنی وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کون اس کو روکے ہوئے ہے۔ الا خبردار یوم یاتیم جس دن وہ آ جائے گا لیس مسروبا کوئی بھی پھیرنے والا نہیں ہوگا عنہم ان سے، یعنی پھر کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ وحاق بہم اور لا کرے گا ان کو ما کانوا بھی یستہزئون جس سے وہ مذاق کرتے ہیں، یعنی جس عذاب کی مذاقیں کر رہے ہیں نا وہ سب کا کرگڑا نکالے گا۔ وَلَئِنَّ اور البتہ اگر اذقنا ہم چکھا دیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت ثم نزعنا پھر واپس لے لیں منہ سے، یعنی مال دے کر صحت دے کر اولاد دے کر پھر واپس کرتے ہیں، انہو بے شک وہ لیئوس بڑا نا امید ہو جاتا ہے، کفور نا شکرہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں ہمارے متعلق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر اذقناہ ہم چکھائیں اس کو نعما نعمتیں بعد ضرہ مصیبتوں کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی ہیں، یعنی جو تکلیف مصیبت آئی ہوئی ہے جب وہ چلی جاتی ہے اور نعمت آ جاتی ہے، لَيَقُولَنَّ تو کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ تکلیفیں برائیاں ختم ہو گئی انی مجھ سے، انہو لفارغ پھر وہ خوش ہوتا ہے فخور تکبر کرنے لگ جاتا ہے فخر کرتا ہے۔ الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے وہ نہیں اتراتے، مال ملے نہ ملے، نہ ملنے پر اتراتے ہیں اور نہ ملنے پر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک وہ لوگ ہیں لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش بھی ہے واجر کبیر بہت بڑا اجر بھی ہے۔ فلعلک شاید کہ تو تارکن چھوڑنے والا ہے بعد ما یوحی بعض حصہ وہ جو بھی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف، کیونکہ کافر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ آپ یہ حصے جو ہے نا یہ قرآن سے نکال دیں یا یہ ہمارے سامنے نہ پڑھا کریں۔ وَدَائِكُمْ بِی صَدْرُکَ اور تنگ ہے آپ کا اس سے سینہ، این یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کنز کوئی خزانہ، او جا معہ ملک یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا، یعنی اعتراض کوئی ایک تو تھا نہیں، آئے دن نئے نئے اعتراض نئی نئی باتیں کرتے۔
تو سرکار کی طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا. فرمایا انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں آپ ڈرانے والے ہیں، صرف آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو عذاب کا ڈر سنائیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پر کارساز ہے. ام یقولون، یا کہتے ہیں افتراء، اس نے خود کھڑ لیا اس قرآن کو. قل میرے محبوب تو بھی کہہ دے فاتو لے آؤ بعشر سور، 10 صورتیں مثلی اس کی مثل مفتریات کھڑی ہوئی، یعنی ایسی 10 صورتیں تم بھی بنا لو نا. دیکھا 10 نہیں بنا سکے، فرمایا ایک ہی بنا لو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو ان کو بھی جن کو تم طاقت سمجھتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم سمجھتے ہو فلاں فلاں بنا سکتے ہیں، وہ بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، میرے محبوب اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ نازل ہوا اللہ کے علم کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بات جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم، ہم پورا پورا انہیں دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فیہا، اس میں، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں نہیں ان کی کمی کی جائے گی، یعنی ان کو دینے میں کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، یعنی قیامت میں ان کا ٹھکانہ یہی ہے. وَخَابِطَ مَا صَنَعُوا فِیہَا، اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا اس دنیا میں، یعنی کوئی نیک کام کیا بھی ہے نا وہ سب ضائع. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ سب ضائع ہو جائے گا، باطل بیکار ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی کوئی نماز روزہ بھی کیا ہے سب ختم. افمن کانا، کیا بات جو کوئی ہے، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے بعد دلیل بھی آ گئی ہے. ویتلو شاہد منہ، اور اس کی طرف سے کوئی اس کے پاس گواہ بھی ہے، وہ لے آئے. ومن قبلی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات آئی ہے، امام و رحمہ، جو پیشوا اور رحمت ہوئی ہے. اولئک یؤمنون بی، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بی، اور جو اس قرآن کے اوپر کفر کرے گا، من الاحزاب، لشکروں میں سے، فالنار موعدہ، آگ ہے اس کا وعدہ، یعنی آگ میں جائے گا. پھر فلا تک فی مریۃ منہ، کوئی بھی اس میں شک کرنے والا نہ ہو. انہ الحق، یہ حق ہے، برحق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا علی اللہ، اللہ پر کذبا، جھوٹ. اولئک یوردون، وہ پیش کیے جائیں گے جب، علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ویقول الاشہاد، اللہ تعالیٰ برملا پوری دنیا کے سامنے اعلان کرے گا، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے رب پر جھوٹ بولا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولا کرتے تھے کہ جن چیزوں کو اللہ نے نہیں حرام کیا کہتے اللہ نے حرام کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا ان کو کہتے یہ اللہ نے حلال کیا. اللہ، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون، وہ جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ویبغون عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے وہ مسئلے نکالتے ہیں اسے. وہم بالآخرۃ، وہ آخرت کے ہم کافرون، منکر ہیں. اولئک، وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین، نہیں ہیں تھکانے والے، فی الارض، زمین میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نکل جائیں کہیں اور نہ ملا سکیں، ایسا نہیں ہوگا. وما کان لہم، نہیں ہے ان کا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، یضاعف لہم العذاب، دگنا ہوگا ان کے لیے عذاب. ما کانوا یستطیعون، نہیں تھے طاقت رکھتے، السمع، سننے کی. وما کانوا یبصرون، نہ وہ دیکھتے تھے.
اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں رکھا اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن یہ سارے نقصانات ان پر پڑیں۔ لا جرم لازما انہم فی الآخرۃ، آخرت کے دن ہم الاخسرون، وہی سب سے بڑے خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واخبتوا، اور رجوع کیا، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دو جماعتوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا، یعنی اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہے، اور بہرا اور سننے والا برابر نہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے طور پر؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومی، ان کی قوم کی طرف، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا بن کے آیا۔ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی، انی، بے شک میں اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے، یعنی بہت بڑا درد والا عذاب ہوگا۔ فقال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے جو ان کی قوم کے کافر تھے، کہنے لگے، ما نراکا، نہیں دیکھتے ہم تجھے، الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا انسان، ما نراکا، نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو بھی، تبعک، جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، الا الذین، مگر یہ وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا، جو گھٹیا پن رکھتے ہیں، بادی الرائے، اور سرسری نظر والے، یعنی کمزور لوگ ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، اور یہ بھی سرسری نظر رکھ کر کہ کسی نے کچھ کہا تو یہ جلدی متاثر ہونے والے لوگ ہیں، تو تم نے انہیں اس راہ پر لگا لیا ہے، باقی ان کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے۔ وما نرا لکم، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے، علینا، اپنے اوپر، من فضل، ان کو فضیلت، یعنی ان کو ہم پر کسی طرح کا کوئی درجہ حاصل ہو، وہ تو بات ہے نہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ قال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارے تم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، جو میری رب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو احکامات دیے ہیں، جو معجزات دیے ہیں، وہ اس کے باوجود بھی یہی بات ہے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً، اور مجھے رحمت عطا کی، یعنی نبوت بھی دی ہے، من عندی، اپنی طرف سے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم پر اندھا پن چھا گیا، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم تمہارے گلے چپٹا رہے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، یعنی یہ اسلام ہم تمہارے گلے میں کوئی ڈال تو نہیں رہے زبردستی، مرضی ہے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، جاؤ جہنم۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی مال بھی، یعنی میں نے اتنا زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، کوئی چیز تم سے مانگی ہے یا کوئی سوال بھی کیا ہے۔ ان اجری، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں ہوں میں چھوڑنے والا ان کو جو ایمان لائے، یعنی وہ کہتے تھے ان کو ہٹا دو، فرمایا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، انہم ملاقو ربہم، کہ یہ رب کی ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، قوما تجہلون، ایسی قوم جو جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، میں ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، ان ترکتم، اگر میں انہیں ہٹا دوں، یعنی میں ہی انہیں نکال دوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ افلا تذکرون، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ولا اقول لکم، اور نہیں کہتا میں تمہیں، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے آ گئے، ولا علم الغیب، نہ یہ کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین، اور نہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، تزدری اعینکم، کہ حقیر جانتی ہیں تمہاری آنکھیں، جنہیں
لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ بھلائی. یعنی تم یہ کہتے ہیں نا یہ غریب سے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا، تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما فی انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤں. قالو، کہنے لگے یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا، ہمارے جھگڑے میں بہت ٹائم لگا دیا. فأتنا لیا بما تعدنا، جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، یعنی وہ عذاب جو کہتا ہے نا لیا. وما انتم ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. قال، فرمایا انما یاتیکم، سوائے اس کے نہیں لائے گا وہ بہ اللہ، اللہ تعالیٰ انشاء اگر چاہے گا تو. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی پھر تم بھاگ نہیں سکو گے. ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں نصحی، میری نصیحت. ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کر لوں ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں تمہیں. ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یرید، ارادہ کر لے یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کرے، یعنی جب اللہ ہی تمہیں گمراہ کر رہا ہے تو پھر میں کتنی بھی نصیحتیں کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہووا ربکم، اور تمہارا رب ہے، الیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے. ہم یقولون، یا کہتے پھرتے ہیں، افطرا ہو، اس نے خود گھڑ لیا یہ. قل، فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے، فعلی اجرامی، اس کا جرم مجھی پر ہے. وانا بریء، میں بری ہوں، مما تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو. وَأُوحِيَ، اور مجھے وحی کی گئی، اوحی الی نوح، وحی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کے. وَأَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ وہ یہ بات وحی کی گئی، لن یؤمن، ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، من قومی کا، تیری قوم سے، الا من قد آمن، مگر تحقیق جو ایمان لا چکا، یعنی جنہوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، بس اب تیری قوم سے اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کا گھر اس دنیا پر نہ چھوڑ، سب کو گھر کا. فرمایا فلا تبتئس، مت افسوس کر، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، اے میرے نوح کشتی تیار کر، بِأَعْیُنِنَا، ہمارے سامنے. جنگل میں چلے جاؤ فلاں جگہ اور جتنے درخت ہیں کاٹو، اور جیسے جیسے ہم بتاتے جاتے ہیں ایسے ایسے بناتے جاؤ. وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق. لیکن یاد رکھ، وَلَا تُخَاطِبْنِی، نہ خطاب کرنا مجھے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جب عذاب آ جائے تو پھر یہ نہیں کہنا فلاں فلاں کو چھوڑ دے. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے ہوئے ہیں. وَیَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور کشتی بناتے رہے حضرت نوح علیہ السلام. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب کبھی گزرتے ان پر، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کی قوم کے سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، ہنسی مذاق اڑاتے ان کی. نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو وہ کہتے کیا ضرورت ہے، یہ ہوا پر چلے گی، پانی تو ہے نہیں، مٹی پر چلے گی، اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہنسیاں تمسخر. قال، فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاقیں کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تم سے مذاق اڑانے والے ہیں، کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. یعنی جب پانی آئے گا نا گلے گلے پھر بات کریں گے تم سے. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی عذاب، جس پر عذاب آئے گا، یخزی ہے، اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور داخل ہوگا اس پر عذاب مقیم، عذاب ٹھہرنے والا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، ہمارا وہ حکم آ گیا، یعنی عذاب کا آرڈر ہو گیا. وفارت تندور، تندور سے پانی ابلنے لگا. آج بھی وہ تندور موجود ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں. وہ وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، سوار ہو جائے اس میں، نوح علیہ السلام کو، فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے، یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ تو بیٹھیں گے، حیوانوں کے بھی سارے چیزوں کے جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لو.
اہلکا اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول مگر جس پر بات سبقت کر گئی ہے، یعنی جس پر آرڈر ہو گیا کہ اس نے غرق ہونا ہے وہ تو غرق ہی ہوگا، باقی جو ہے وہ سوار کرو۔ ومن آمن اور جو ایمان لایا، یعنی 80 آدمی مرد عورت ملا کے سارے ایمان لائے تھے 950 سال میں۔ وما من معه نہیں ایمان لایا آپ کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑے سے۔ وقال ارکبوا فرمایا سوار ہو جاؤ فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا اللہ کے نام سے اس کا جاری ہونا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے، بنی اللہ کے حکم پر وہ چلتی رہی اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی اسی کے ارد گرد۔ ان ربی بے شک میرا رب لغفور رحیم وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم اور وہ چلاتی تھی ان کو فی موجن موجوں میں کل جبال پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں تھی ان میں وہ چل رہی۔ ونادى نوح ابنہ اچانک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر آواز دی، کان فی معزل جو ایک کنارے پر تھا، یا بنیا میرے بیٹے ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین نہ ہو کافروں میں سے۔ قال کہنے لگا صحابی میں چڑھ جاؤں گا الی جبل ان پہاڑ پر، یاسمونی بچا لے گا مجھے من الماء پانی سے۔ کوئی بات نہیں، کشتی پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ قال فرمایا لا عاصم اليوم آج بچانے والا کوئی نہیں ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم مگر جس پر اللہ ہی رحم کرے گا، پہاڑ شہر آج نہیں بچا سکے گا۔ وحال بینہم الموج حائل ہوگی دونوں باپ بیٹے میں موج، فکان من المغرقین ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ تو سب جب غرق ہو گئے، قیلا کہا گیا یا ارض ابلعی اے زمین نکل لے ماں کے اپنا پانی، وجہ سماؤ اے آسمان اقلی تھم جا، وغیظ الماء اور خشک کر دے پانی کو، یعنی آرڈر ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی منٹوں میں ختم۔ بقضی الامر فیصلہ ہو گیا کام کا، واستوت علی الجودی اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، وکیلا اور کہا گیا بہتن دوری ہے للقوم الظالمین ظالموں کی قوم کے لیے۔ ونادا نوح علیہ السلام نے آواز دی ربہ اپنے رب کو، وقالا کہنے لگے رب اے میرے رب ان ابنی من آلی میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ بے شک تیرا وعدہ بھی سچا ہے، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا میں تیری آل کو بچاؤں گا، تو یہ بیٹا میری آل میں سے ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ تو سب فیصلے کرنے والوں میں بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال فرمایا یا نوح اے نوح انہ لیس من آلک وہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح اس کے کام اچھے نہیں ہیں، یعنی بد عملی نے تیری آل سے اسے نکال دیا ہے۔ فلا تسألنی مت سوال کر ما لیس لک بھی علم جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، انی اعظک میں تجھے اب نصیحت کر رہا ہوں ان تکون من الجاہلین یہ کہ ہو جائے تو نادانوں میں سے، یعنی اندھا کے لیے یہ سوال نہیں کرنا۔ قال عرض کیا رب اے میرے رب انی اعوذ بک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان اسألک یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے ما لیس لی بعلم جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو نے نہ بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِي اور رحم بھی نہ کیا، کُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا کہا گیا نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہم سے، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ اور تجھ پر برکتیں ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ اور امتوں پر مما کا جو تیرے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ اور کچھ وہ امتیں ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ ہم انہیں نفع دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ پھر پہنچے گا انہیں منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ جو ہم وحی کر رہے ہیں لے کر تیری طرف، ما كنت تعلمها نہیں جانتے تھے آپ،
انت آپ بھی ولا قوم کا نہ آپ کی قوم من قبل ھذا اس سے پہلے، یعنی یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. فاصبر صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک اچھا انجام متقین کا ہے. وإلی عاد اسی طرح عاد قوم کی طرف اخاہم ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر گھڑنے والے. یا قوم اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا نہیں مانگتا اس پر میں تم سے کوئی اجر. ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی الذی مگر اس ذات پر فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے. ویا قوم اے میری قوم استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے رب سے ثم توبوا الیہ پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. یرسل السماء علیکم برسائے گا تم پر مدرارا بارش. ویزدکم قوتا اور بڑھائے گا تمہاری قوت الی قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ یعنی قوت پر قوت عطا کرے گا. ولا تتولوا مت پھرو مجرمین مجرم بن کر. قالوا کہنے لگے یہود و یہود ما جئتنا ببینۃ نہیں لایا تو کوئی واضح دلیل. وما نحن بتارکی آلہتنا اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو ان کو لکھا تیرے کہنے پر. وما نحن لک بمؤمنین اور نہیں ہیں تجھ پر ایمان لانے والے. کیسے خبیث ٹھیٹ ہوئے ہر زمانے میں کہ نبیوں کو کس طرح منہ پھٹ ہو کر جواب دیتے ہیں. ان نقول ہم نہیں کہتے الا تراکا مگر پکڑ لیا تجھے بعض آلہتنا کسی ہمارے جھوٹے خدا نے بسوء برائی کے ساتھ یعنی تجھے ہمارے خداؤں کی کو مار پڑ گئی ہے معاذ اللہ سن معاذ اللہ تو اس لیے تو ایسی بیکی باتیں کر رہا ہے. قال فرمایا انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں واشہدوا تم بھی گواہ ہو جاؤ انی بری میں بے شک میں بری ہوں مما تشرکون سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ اس کو چھوڑ کر فکیدونی اپنے جتنے مکر کر سکتے ہو کرو جمیعہ سارے مل کر. ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت بھی نہ دو یعنی جو تم کر سکتے ہو نا تم بھی تمہارے یہ جھوٹے خدا بھی کر لو جو میرا کرنا ہے. انی توکلت علی اللہ بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر ربی جو میرا بھی رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ نہیں ہے کوئی جانور الا ہوا مگر وہ آخذ پکڑنے والا ہے بناصیتہ اس کی چوٹی سے یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے. فإن تولوا اگر وہ مڑ گئے فقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچا دیا ما ارسلت بھی جس جو میں دے کر بھیجا گیا الیکم تمہاری طرف یعنی میری ڈیوٹی جو تھی وہ پوری ہوگی میں نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ تم تک پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي اور جان نشین بنائے گا میرا رب قوما غیرکم ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی یعنی تمہیں ختم کرے گا دوسری قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ نہیں نقصان دے سکو گے اس کو شیئن کچھ بھی. ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جب آ گیا ہمارا حکم نجینا ہودن ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے معه ان کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے ونجیناہم اور ہم نے نجات دی انہیں من عذاب غلیظ بہت بڑے سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ یہ عاد جحدوا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی امر کل جبار عنید اس ہر جبار کی جو سرکش ہے عنید ہٹ دھرم ہے ان کی باتیں مانتے رہے نبی کی بات نہیں مانی. بہت بیو اور پیچھے لا کے فی آج دنیا میں لعنتاً لعنت یعنی قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی. ویوم القیامہ اور قیامت کے دن الگ لعنت پڑے گی. الا ان عادن کفروا
خبردار بے شک قوم عاد نے کفر کیا ربہم اپنے رب سے، الا بعدا لعاد، خبردار یہ دوری ہے قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے قومی بھائی صالحا صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال فرمایا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ نہیں ہے کوئی خدا غیر اس کے علاوہ۔ یعنی شیطان نے بھی ہر قوم سے سب سے پہلا کام جو کیا یہ شرک ہی کرایا، یعنی ان کو بت بنا کر دیے، بتوں کی پوجا کرائی۔ تو ہر نبی نے پہلا کام یہی کیا، قوم کو آ کر بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہوا انشاکم جس نے تمہیں پیدا کیا من الارض زمین سے، واستعمرکم فیہا تمہیں آباد کیا اسی زمین میں، فاستغفروہ اس سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی بے شک میرا رب قریب مجیب وہ قریب بھی ہے قبول کرنے والا بھی ہے دعاؤں کو۔ قالوا کہنے لگے یا صالح اے صالح قد کنت فینا تحقیق تھا تو ہمارے اندر مرجون ہونہار نوجوان، قبل ھذا اس سے پہلے، یعنی ہمارے ساتھ ہی تو تھا اور پڑھتا تھا بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، اچانک تو نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے ان نعبد کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ بے شک ہمیں شک ہے، مما تدعونا جس کی طرف تو بلاتا ہے الیہ مریب اسی کی طرف ہم بھی شک کرنے والے، یعنی ہمیں یہ شک ہے کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، کل تک تو ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ تھا، اب کیسی باتیں کرنے لگ گیا۔ قال فرمایا یا قوم ہے میری قوم رہے تم بھلا بتاؤ تو ان کنت علی بینۃ اگر میں ہوں واضح دلیل پر من ربی جو میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، یعنی معجزہ مجھے ملا ہے اور وہ میری نبوت کی دلیل ہے، پھر بھی بات آنی اور اس نے دیا مجھے منو اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، یعنی مجھے نبوت بھی عطا کی ہے، فمن ینصرنی کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ کی طرف سے نصیحت اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں، فما تزیدوننی نہیں زیادہ کرتے تم میرا غیر تحصیل سوائے نقصان کے، یعنی تم میرا نقصان ہی نقصان کرنے پر تلے گے۔ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا سے کلا چھوڑو تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا مت چھوؤ اس کو بِسُوءٍ برائی سے، یعنی اسے نقصان نہیں دینا ہے، فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب قریب عذاب جلدی، یعنی اس کو تم نے کچھ بھی کہا پھر تمہاری خیر نہیں۔ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، فَقَالَ فرمایا تَمَتَّعُوا اب ٹھہرو فی دارکم اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن تک، یعنی بس تمہیں 3 دن کی مہلت ہے اس کے بعد تم پر عذاب ہے، اور ان 3 دنوں میں بھی فرمایا تمہاری شکلیں بدلیں گی، پہلے دن سب کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو کے جائیں گے، اگلے دن عذاب ہوگا۔ پہلے تو کہنے لگے یہ ایسی باتیں یہ کرتا رہتا تھا، لیکن جس دن چہرے زرد ہو گئے شک تو پڑ گیا انہیں، اب دوسرے دن سب کے چہرے سرخ، اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب خیر نہیں، اگلے دن سیاہ ہو گئے، جس دن سیاہ چہرے ہوئے اس دن انہوں نے صالح علیہ السلام کو تلاش کیا کہ قتل کریں ان کو، لیکن صالح علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر بعض روایات میں آتا ہے 7 والی پہاڑی میں چلے گئے، اور زیادہ روایات یہ ہیں کہ وہ مکہ شریف میں آ گئے تھے۔ فرمایا ذالک وعد یہ وعدہ غیر مکذوب جو جھوٹا بھی نہیں ہے، فلما جاء امرنا جب آ گیا ہمارا حکم نجینا صالحا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین اور ان کو آمنوا جو ایمان لائے معه ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک بے شک تیرا رب هو القوی العزیز وہ طاقت والا غالب ہے، واخذ الذین اور پکڑا ان لوگوں نے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، صیحۃ ایک گرج نے، فاصبحوا ہو گئے فی دیارہم جاثمین اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے،
یعنی جہاں تھے وہیں رہ گئے اور منہ زمین پر کر لیا، ایک ہی گرج ایسی آئی، سب ختم۔ کالم یغنوا فیہا، گویا کہ کل نہیں تھے اس میں، الا خبردار، ان ثمودا کفروا، بے شک قوم سمود نے کفر کیا، ربہم اپنے رب سے، الا بعدا لثمود، خبردار یہ دوری ہے سمودیوں کے لیے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءت رسلنا، آئے ہمارے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، بالبشرا، خوشخبری لے کر، یعنی صاحبزادے کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلاما، فرشتے نے آ کر ان کو سلام دیا، قال سلام، فرمایا تم پر بھی سلام ہو، فما لبث، نہیں ٹھہرے، اللہ ان جاء بعجل حنیذ، یہ کہ لے آئے بھنا ہوا بچڑا، یعنی مہمانی کے طور پر جلدی جلدی جا کر، کیونکہ مہمان آتا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوتے، فوری طور پر بچڑا پورا بھون کے لے آئے کہ یہ مہمان ہے، کھانا کھائیں۔ فلما رأى أيديهم، جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل إليه، نہیں پہنچ رہے تھے اس کی طرف، یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، ناکرہم، ان کو اوپرا، یعنی یہ جانا کہ یہ کیا بات ہے، کھا کیوں نہیں رہے، اور انسان نظر آتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں۔ وہ جیسا محسوس کیا منہم، ان سے، خیفتن، ڈر، کوئی ڈر سا محسوس ہوا کہ یہ کیا چکر کیا ہے۔ قالو، کہنے لگے، لا تخف، ڈر مت، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، وامرأتہ، اور ان کی بیوی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، ہنسنے لگی، یعنی ان کو ہنسی آ گئی، جب کہا تو تیرا بیٹا ہوگا تو ظاہر ہے بیوی تو وہی تھی نا، تو بیٹے کی خوشخبری سن کے ہنس پڑی۔ فبشرناها، ہم نے انہیں خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، دونوں کی خوشخبری سنائی۔ قالت، مائی صاحبہ کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے افسوس، آلدو، کیا میں بھی جنوں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، واذا بالی شیخا، اور یہ بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، ان ھذا، بے شک یہ، لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی یہ امر ربی ہے، اس پر تعجب کی کون سی بات ہے۔ رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریفوں والا، بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب، جب چلا گیا، عن ابراہیم علیہ السلام سے، ڈر، یعنی وہ بات جو پہلے ایک خوف ستاری ہوا تھا وہ ختم ہوا، وجاءت البشرا، اور وہ خوشخبری سنانے والے فرشتے جو آئے تھے، یجادلنا، وہ جھگڑنے لگے ہم سے، بھی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی انہوں نے کہا نا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کرنے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو، کیوں عذاب دو گے ہمیں، وہاں تو لوط بھی موجود ہیں، تو اس بات پر کہ میرا بھتیجا ہوتے ہوئے وہاں عذاب آ رہا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بڑے بردبار، اواہ، بڑی آہیں بھرنے والے، مجیب، ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی کبھی انہوں نے ایسی بات کی نہیں تھی، لیکن اب بھتیجا بھی تھے اور مومن بھی تھے، تو فرمایا کہ اس کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، منہ پھیر لے اس بات سے، انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم ہو چکا، وانہم آتیہم، بے شک وہ لوگ ہیں ان پر آنے والا عذاب، ایسا عذاب غیر مردود جو واپس نہیں جائے گا۔ ولما جاءت، جب آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، انہیں بڑا برا لگا، وضاق بہم ذرعا، اور دل ان کا تنگ ہو گیا، یعنی وہ قوم جو تھی ایسی بد کردار تھی، ایسی گندے کردار والی تھی، اور یہ فرشتے بھی چیک کرنے گئے تھے، تو انتہائی خوبصورت شکل میں یہ لڑکے بن کر گئے تھے،
تو اب وہ اس بات سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا کہ یہ قوم تو اسی طرح کے لڑکے تلاش کر رہی ہے، تو یہ میرے مہمان ہیں، تو یہ ظالم قوم جو ہے یہ ٹوٹ پڑی ہے ادھر اور ان کے پیچھے لگ گئی اور ان کو کہا کہ یہ بچے ہمارے حوالے کرو، تو اس وجہ سے دل تنگ ہو گیا تھا۔ وقال فرمایا ھذا یوم حسیب، یہ بڑا سختی کا دن آ گیا۔ وجاءہ قومہ، اور آئی ان کی قوم یورعون، دوڑتے ہوئے لے اس کی طرف، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھاگتے دوڑتے، اور ان کی بیوی نے سب کو جا کر بتا دیا، پورا علاقہ جمع ہو گیا کہ نکالو ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ومن قبل، اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، بدعملیاں کیا کرتے تھے۔ قال، فرمایا لوط علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں جو موجود ہیں، یعنی تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہی ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مت رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم، کیا تم میں کوئی نہیں ہے رجل الرشید، بھلے مانس آدمی۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت، تو جانتا ہی ہے لوط، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی سوچ، یعنی ہم تیری بیٹیوں کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، بے شک تو جانتا ہے، ما نريد، جو ہم چاہتے ہیں۔ قال، فرمایا، لو ان لی بکم قوۃ، اگر میری تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن، یا میرا کوئی ایسا سخت پایا ہوتا، رکن شدید، یعنی کوئی مضبوط پایا ہوتا، یعنی کوئی ایسا پناہ گاہ ہوتی، تو میں وہاں اب چلا جاتا اور تمہیں چھوڑ جاتا، اور ان مہمانوں کے قریب میں تمہیں نہ آنے دیتا۔ قالوا، کہنے لگے، یا لوط، اب فرشتے بول پڑے۔ فرشتوں نے کہا، بس ہم نے چیک کرنا تھا کہ یہ اس قوم میں برائی ہے یا نہیں، اب پتہ چل گیا ہے، آپ ہٹ جائیں۔ وہ ہٹ گئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ایک فرشتے نے یوں ہی پر مارا نا، تو تمام کے تمام کی آنکھیں باہر جا پڑی، سب اندھے ہو گئے۔ فرمایا، ہٹ جاؤ، ہم فرشتے ہیں، اور اب ہم عذاب لے کر آئے تھے، صرف یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ان میں کیا برائی ہے، اب پتہ چل گیا یہ واقعی اس سزا کی لائق ہے قوم۔ اے لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، اب تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر بآلک، اب نکال کے لے جا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم، کوئی مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے، احد، کوئی ایک، الا امرأتک، مگر تیری بیوی جو ہے نا وہ مڑ کے دیکھے گی اور پھر اس پر عذاب بھی آئے گا۔ انہ مصیب ہوا، اسے وہ مصیبت آنے والی ہے، ما اصابہم، جو اس قوم پر آنے والی ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، یعنی صبح کے ٹائم پر ان پر وہ عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح جلدی نہیں آ رہی؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہ، ہم نے کر دیا اوپر کا سافلہ نیچے، یعنی ساری بستی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے کر دیا۔ وامطرنا، اور بارش برسائی، علیہ اس پر، حجارتن، پتھروں کی، من سجیل، جو پتھر تھے منضود لگاتار، ایک سے بعد پیچھے، تیسرا پیچھے، اس کے بعد پیچھے، لگاتار، مسومتاً، نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس پر وہ پڑتا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے کوئی بات دور بھی نہیں تھی، یعنی ظالموں پر یہ یقیناً پڑنے والے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین شہر میں ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا جو یہاں آباد ہوا، تو اس وجہ سے اس شہر کا نام بھی مدین پڑا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، آسودہ حال، یعنی مالی لحاظ سے تم ٹھیک ٹھاک ہو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ
ماپ تول میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورے دو بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں چیزوں میں کمی مت کیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا، مت پھرو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کر۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو اس میں سے بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بخفیظ، نہیں ہوں میں تم پر نگہبان بھی بن کے آیا۔ قالوا، یہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز تامرک، تجھے حکم دیتی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آبانا، جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ یعنی شعیب علیہ السلام چونکہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے تو یہ تمسخراً مزاح کر رہے تھے کہ تو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں۔ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا، اور اپنے مالوں کو نہ استعمال کر سکے ما نشاء، جیسے چاہیں۔ یہ کاروبار ہے، کاروبار میں اس طرح کے طریقے چلانے پڑتے ہیں، چکر دینے پڑتے ہیں، تو زیادہ کمی کرنی پڑتی ہے۔ نَقَالَ أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بے شک تو بڑا عقل مند بھلے مانس آدمی ہے، جگہ سمجھدار آدمی ہے کہ کاروبار میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تب ترقی ہوتی ہے۔ قال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارے تم بھلا بتاؤ تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے دیا ہے رزقا حسنا، اچھا رزق، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق حلال عطا کیا ہے، میں تمہاری طرح ڈنڈی نہیں مارتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا نا، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ وما اریدو، اور نہیں ارادہ میں کرتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں اس چیز کی، لا ما انہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، یعنی تمہیں میں جس چیز سے منع کروں میں وہی کام کروں، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ ان اریدو، نہیں میں چاہتا الا الاصلاح، مگر اصلاح کا ارادہ ہے، مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے، یعنی میں پوری کوشش کروں گا تمہاری اصلاح کرنے کی۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ میری توفیق نہیں ہے، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، الیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تمہیں شقاق کی میری مخالفت، یعنی میری مخالفت میں کہیں اٹھ نہ کھڑے ہونا، ان یصیبکم، کہ تمہیں وہ مصیبت نہ آ جائے، مثل ما اصاب، جیسے مصیبت پہنچی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، قوم ہود علیہ السلام کی قوم کو، قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی تم سے دور نہیں ہے، یعنی بالکل قریب ہی جگہ ہے جہاں ان کو عذاب آیا ہے اور پوری بستی الٹ دی گئی تھی۔ تو یہ ان قوموں پر عذاب اس وقت آیا جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی یا مخالفت کی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں، تو تم میری مخالفت نہ کرنا ورنہ عذاب آئے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو۔ اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم ودود، بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں سمجھ رہے، کثیراً، بہت ساری باتیں، مما تقول، جو تو کہتا ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرو نا تو اچھی بات ہو تو وہ اس کو ذرا کم سنائی دیتا ہے اس وقت۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے، فینا، اپنے اندر، ضعیفا، کمزور، یعنی تیری کوئی حیثیت تو نہیں ہے نا، کوئی تھوڑے تو گاؤں کا بڑا آدمی ہے، تو اس لیے ہم تیری بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہمارے لیے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور یہی حال آج کل مولویوں کا بھی ہے، مولویوں کی بات بھی ذرا اس کو دوسرے ہی درجہ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں، یعنی مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کیونکہ حق حلال کھاتے تھے اور حلال مال ہمیشہ تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے۔
وَلَوْلَا رَاتُكَ اگر تیرا قبیلہ یہاں نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، یعنی تیرا قبیلہ ہے یہاں تو اس وجہ سے تجھے چھوڑتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ نہیں ہے تو ہم پر زیادہ عزت والا۔ قال فرمایا یا قوم ہے میری قوم ارہتی کیا میرا قبیلہ اعز و زیادہ عزت والا ہو گیا علیکم تم پر من اللہ سے، اللہ سے نہیں ڈرتے میرے قبیلے سے ڈرتے ہو۔ واتخذتموہ اور بنایا تم نے اس اللہ کو وراءکم ظہریہ پیٹھ کے پیچھے، یعنی اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا اور قبیلہ سامنے لے آئے ہو، جیسے آج کل ہمارا حال بھی ہے۔ ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون محیط جو تم عمل کرتے ان کو گھیرنے والا ہے۔ ویا قوم ہے میری قوم اعملوا عمل کیے جاؤ علی مکانتکم اپنی جگہ انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جانتے ہو۔ میں یاتی ہے جس پر آ جائے عذاب یحزی ہے اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، ومن ہوا کاذب اور جھوٹا جو ہو وہ بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ وارتقبوا انتظار کرو انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آ پہنچا، نجینا شعیبا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا اور ان کو بھی جو ایمان لائے معاون کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے، وآخذت الذین ظلموا اور پکڑا ظالموں کو الصیحۃ ایک ہی گرج نے، فاصبحوا ہو گئے فی دیارہم جاثمین اپنے گھروں میں اوندے، کأن لم یغنوا فیہا گویا نہیں رہے تھے اس میں، یعنی چند دنوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی تھی یا کوئی آدمی بھی تھے۔ الا بعدا لمدین خبردار دوری اور مدین کے لیے کما بعثت ثمود جیسے دوری ہوئی قوم سمود کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور واضح دلیل دے کر الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فاتبعوا ان لوگوں نے بھی پیروی کی امر فرعون کے حکم کی، کیونکہ ڈنڈا پیر ہوتا ہے نا، ڈنڈا جہاں چل رہا ہو ظاہر ہے لوگ ادھر ہی زیادہ ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام تو پیار سے سمجھا رہے تھے۔ وما امر فرعون برشید اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی پر نہیں تھا۔ یکدم قومہ یہ فرعون اپنی قوم کا امام بنے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، فوردہم اور انہیں داخل کرے گا النار آگ میں، سب سے آگے آگے کافروں کے آگے فرعون ہوگا، پیچھے سارے ہوں گے۔ وبئس الورد المورود کتنی بری کھاٹ ہے اترنے کی، بہت بھی اور پیچھے دی گئی فی آدھی اس دنیا میں لعنتاً لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا آخرت میں فرعون پر لعنت ہی لعنت۔ وبئس الرفد المرفود کتنا برا انعام ملا، ذالک من انباء القری یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی نقصوا علیک جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، منھا قائم بعض بستیاں کھڑی ہیں وخصیر اور بعض کٹ گئی ہیں، جیسے فصل کٹ جاتا ہے اور بے نام و نشان ہو جاتے۔ وما ظلمناہم نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر ولکن ظلموا لیکن انہوں نے خود ظلم کیا اپنا انفسہم اپنی جانوں پر۔ فما اغنت عنہم نہیں کام آئے انہیں آلیاتہم ان کے جھوٹے معبود الذین اللاتی یدعون من دون اللہ جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیء کچھ بھی، یعنی بالکل ہی نکمے نکلے نا، کوئی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا یعنی عذاب الہی آیا تو وہ کوئی بچا نہ سکے۔ وما زادوہم غیر تتبیب نہیں بڑھی ان کی سوائے ہلاکت کے، یعنی ہلاکت پر ہلاکت ہی ہوئی۔ وکذالک اور اسی طرح اخذ ربک پکڑنا تیرے رب کا اذا اخذ القری جب بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے، وہی ظالم جو ظالم تھی، ان اخذہ بے شک اس کی پکڑ علیم شدید بڑی دردناک سخت ہوتی ہے۔
ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے، لمن خاف، جو ڈرنا چاہے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، یعنی یہ دنیا کا عذاب ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ نبی کی مخالفت یا نبی کی خلاف ورزی اس طرح کی مصیبت بنا دیتی ہے۔ تو اب عذاب تو نہیں آئے گا نا، لیکن آخرت میں پوچھ تو ہوگی کہ میرے نبی کی موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے۔ ذالک یوم، وہ دن ہے مجموع لہ الناس، جن میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، وذالک یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہے، سب وہاں حاضر ہوں گے۔ وما نؤخر، نہیں ہم لیٹ کر رہے اس کو، الا لاجل معدود، مگر کچھ وقت کے لیے، یعنی جو اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، بس اس وقت کا انتظار کریں۔ یوم یات، جس دن وہ آ جائے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فمنہم شقی وسعید، بعض ان میں بدبخت ہوں گے، بعض نیک بخت۔ فاما الذین شقوا، جو لوگ بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ آگ میں جائیں گے، لہم فیہا، ان کے لیے اس آگ میں زفیر و شہیق، گدے کی طرح چیخ و چگاڑ ہوگی، شور ہوگا۔ دوزخ کا، جہنم کا شور الگ ہوگا، اور ان اندر پڑنے والوں کا شور الگ ہوگا۔ تو سوائے اس کے جو دنیا میں ذرا سی آواز اونچی نہیں سننا چاہتے تھے، وہاں شور و غوغا کے علاوہ کچھ نہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے، یعنی اس وقت کے زمین و آسمان جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بھی وہاں ہمیشہ ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، کرنے والا ہے، لما یرید، جس کا ارادہ کر لے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، البتہ وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، جنتی میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوب، یہ اللہ کی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ، تو شک نہ کر اس میں، مما یعبد ہؤلاء، اس میں جو عبادت کرتے ہیں یہ، ما یعبدون، نہیں عبادت کر رہے، الا کما یعبد آباؤہم، جیسے عبادت کرتے تھے آبا ان کے باپ دادا، من قبل، سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، بے شک ہم پورا پورا دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دیا ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، جس میں اختلاف ہو گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر بات سبقت نہ کر گئی ہوتی، یعنی رب نے فیصلہ ایک دن کا کیا ہوا ہے کہ قیامت کو پوچھیں گے، وہ فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا، میرے رب کا، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، ان میں ابھی فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک منہ مریب، یہ شک میں دھوکہ کھانے والے ہیں۔ وَإِنَّ، بے شک، كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، سب کو پورا دے گا ضرور، ربوں کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے عملوں کا بدلہ۔ انہ، بے شک وہ ذات، بما یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں، خبیر، اس سے خبردار ہے، یعنی ایک ایک عمل، چھوٹے بڑے، سب کو وہ جانتا ہے۔ فاستقم، قائم رہیے اپنی جگہ پر، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم ملا۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کر لی، معک، آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، سرکشی مت کرو۔ انہ، بے شک وہ ذات، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، انہیں دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور مت چکو، الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، ورنہ تم بھی آگ میں پڑو گے۔ وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی ولی، کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، طرفَیِ النہار، دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح کی اور مغرب کی۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ،
بے شک نیکیاں یذہبن السیئات برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی جو بندہ نیکی کی طرف آتا جاتا ہے، نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا یہ ہے کہ نہ برائی کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا یہ ہے کہ جو نیکی کرتے جاتے ہیں وہ برائیاں ساتھ ساتھ آٹومیٹک ہی ختم ہوتی جاتی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، بصبر اور صبر کیجئے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر احسان والوں کا۔ فلولا کان من القرون، اگر نہ ہوتے پہلے بستیاں، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئیں، اولو بقیۃ، جن کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، ینہون عن الفساد، جو روکتے تھے فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی، ممن انجینا منہم، وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ان سے نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور ان کی پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا، جس میں وہ پڑے، وکانوا مجرمین، اور وہ سارے مجرم تھے، یعنی اگلے پچھلے سارے کافر ایک ہی جیسا نظریات اور خیالات رکھتے تھے۔ وما کان ربک، نہیں ہے تیرا رب، لیہلک القری، کے بستیوں کو ہلاک کرے، بظلم، ظلم سے، واہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے مصلح ہوں، نیک ہوں، یعنی جس بستی کے لوگ نیک ہوں انہیں اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کیا کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ، کر دیتا لوگوں کو، امۃ واحدہ، ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ مختلفین، لوگ اختلاف میں پڑے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کر دے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں انسانوں سب سے، وَكُلًّا نَقُصُّ، سب قصے ہم نے بیان کر دیے، علیکا، آپ کو، من انباء الرسل، سارے نبیوں کی خبروں کے، ما نثبت بہ فؤادک، جس سے ہم ثابت کر رہے ہیں آپ کا دل، یعنی یہ سارے نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھے جھٹلا رہے ہیں، یا میری یہ کافر مخالفت کر رہے ہیں، یا مجھ پر ہی صرف ایمان نہیں لا رہے، یہ پہلے کافر بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح اب یہ کافر کر رہے ہیں۔ یہ قصے آپ کو سنانے کا مطلب کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ تم اپنے دل پر کو جو ہے تسلی دو کہ یہ اس طرح کے کام پہلے نبیوں سے ہوتے رہے۔ وجا کا، اور آ گئی آپ کے پاس، فی ھذا الحق، اس میں سچائی، و موعظۃ، اور نصیحت، و ذکریٰ للمؤمنین، اور ذکر ایمان والوں کا، وقل للذین، فرما دیجئے ان لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، عمل کیے جاؤ، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے غیب آسمان و زمین کا، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، فاعبد ہو، اسی کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کر، وما ربک بغافل، نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عما تعملون، سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ تھی سورہ ہود جو آپ نے سنی ہے، اور اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء کرام کے قصے سنے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اس سورت نے بوڑھا کر دیا۔